رحم اللہ من قرأ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين وسيدنا ونبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين منتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم وقتلة حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وطهارتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال والقرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا درود پڑھیں مومنین گزارش گزار ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم مشرف حسین ابن صفدر حسین صاحب کی روح کو احسان فرمائیں. ایک مل کر درود پڑھیں پر محمد اللہم صلی علی محمد. لائق صدر احترام واجب الاحترام عزاداران امام حسین علیہ السلام شرف حاصل ہوا کہ آپ کی بارگاہ میں اس مجلس ایصال ثواب میں اپنے حصے کی خدمات کو انجام دوں. اور اس وقت آپ کی بارگاہ میں ذکر مولا کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر اور محترم ترین آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم ساری کائنات کو متوجہ کرتے ہوئے ایک آواز قدرت کی جانب سے آ رہی ہے کہ دیکھو ہم نے اپنی کتاب کا وارث قرار دیا. ہم نے اپنی کتاب کا وارث قرار دیا. زان محترم آپ دیکھیں چونکہ ایصال کی مجلس ہے اور ایصال کا معاملہ یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے ابھی میں کٹکا پور مجلس تھوڑا تھا ہمارے اجتماع موجود تھے. میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا آپ کی بارگاہ تک بھی پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایصال ثواب کا معاملہ یہ ہے کہ جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں انہیں یقین ہے کہ ہم جو بھی ایصال کرتے ہیں وہ پہنچ جاتا ہے. یقین ہے کہ ہم جو بھی ایصال کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق, اور ایصال ثواب میں حیثیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. جو جس کے پاس ہے وہ سرمایہ اپنے مرحومین کی خدمت میں حاضر کرتا ہے اور ایصال ثواب کرنا بھی چاہیے. آل محمد کی روایات اور تاکید احادیث معصومین میں یہ بات واضح طور پہ آپ کو مل جائے گی کہ معصومین نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ تمہارے مرحومین خواہش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہمارے گھر والوں نے عزیز و اقارب نے کیا میرے لیے تحفہ بھیجا ہے. اور جب روحوں کے بار روحیں آتی ہیں گھر تک اور وہ دیکھتی ہیں کہ تحفے میں ذکر آل محمد ہے تو روحیں خوش ہو جاتی ہیں. جب دیکھتی ہیں کہ ذکر اہل بیت کا اہتمام ہے, مجلس عزا ہے, اس لیے کہ ذکر آل محمد سے زیادہ کوئی اور بہترین ایصال ہے ہی نہیں. ذکر آل محمد سے زیادہ کوئی اور بہترین ایصال نہیں ہے, چونکہ ذکر آل محمد کا کمال یہ ہے کہ ذکر آل محمد صرف ذکر آل محمد نہیں ہے, اس ذکر میں خدا کا ذکر شامل ہے. اور جس ذکر میں خدا کا ذکر شامل ہو جائے بھائی وہی تو عبادت ہوتا ہے. بھائی قرآن کی تلاوت بھی ہے, فاتحہ بھی ہے, تو ذکر آل محمد ایک کمپلیٹ اور مکمل ایصال ہوتا ہے. تو روحیں خوش ہو کے جاتی ہیں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق
دیکھیں آمد امام کا مہینہ بھی ہے تو میں حدیث مکمل کر دینا چاہتا ہوں کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب روحیں آتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وصال کا اہتمام ہے تو روحیں بارگاہ پروردگار میں خوش ہو کے جاتی ہیں تو دعا دیتی ہوئی جاتی ہیں اور یہ کہتی ہوئی جاتی ہیں کہ پروردگارہ انہی نے ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یاد رکھا، انہی نے ہمیں فراموش نہیں کیا، اور بارگاہ پروردگار میں مرحومین کی روحیں یہ دعا کرتی ہیں کہ بار الہ جیسے انہی نے ہمیں اپنی نعمتوں میں یاد رکھا ہے تو اپنی رحمتوں میں انہیں یاد رکھنا، تو اپنی رحمتوں میں انہیں یاد رکھنا۔ آپ دیکھیں کہ یقیناً یہ جملہ بارہا کہا جاتا ہے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ اچھی جگہ پہ ہے۔ سب کہتے ہیں چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو چلا گیا ہے وہ اچھی جگہ پہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو جس کے یہاں کا ہے وہ کہاں ہے وہ بہتر اب وہ الگ بات ہے، لیکن کہنے میں یہی کہا جاتا ہے کہ صاحب جو چلا گیا ہے وہ اچھی جگہ پہ ہے، جو چلا گیا یہاں سے ماشاءاللہ میرے عزیز موجود ہیں، سمجھانے والے ہمارے محبت رکھنے والے موجود ہیں، لہذا آسان ہے میرے لیے بات کرنا کہ یہی کہا جاتا ہے کہ صاحب جو چلا گیا ہے وہ اچھی جگہ ہے۔ یہ تو خوب بھیجنے والا جانتا ہے کہ کہاں کون پہنچے گا، لیکن انسان محترم یہ کہنے کا حق سوائے آل محمد کے کسی اور کو ہے نہیں۔ چلا گیا صاحب کہاں چلا گیا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جانے والا کہاں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جانے والا کہاں ہے، اور ہم اس بات کو علیہ اعلان کہتے ہیں کہ یقیناً وہ ہم سے بہتر جگہ پہ، اس لیے کہ ہم ابھی انتظار مولا میں ہیں، وہ دیدار مولا میں ہے۔ ہم ابھی انتظار مولا میں ہیں اور وہ دیدار مولا میں ہے، اس لیے کہ نزا کے وقت ہی اس کی بالی پر جناب ابو تراب موجود ہے، اس کی قبر میں مولا مشکل کشا موجود ہے، اس کی لمحہ لمحہ مدد کرنے کے لیے مشکل کشائی کے لیے جناب امیر موجود ہے۔ دیکھیں یہ بالکل معتبر ترین اور مستند ترین روایت ہے کہ مولا کائنات جو بھی دنیا سے جاتا ہے درود پڑھے پر محمد علیہ کہ جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے اس کی قبر میں جناب امیر آتے ہیں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، خطبہ اوائزین بتاتے رہتے ہیں کہ مولا کائنات سب کی قبر میں آتے ہیں، چاہے چاہنے والا ہو یا نہ چاہنے والا ہو۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب چاہنے والے کی قبر میں آتے ہیں تو یقیناً وہ اس دنیا سے اسی امید کے ساتھ جاتا ہے کہ مشکل کشا مدد کریں گے، وہ اس امید کے ساتھ جاتا ہے کہ مولا مشکل کشا مدد کریں گے، اور یقیناً علی مشکل کشائے کائنات ہے، ممکن ہی نہیں کہ چاہنے والا مشکل میں ہو اور امیر کائنات مدد نہ کرے۔ بھائی ہم اسے مولا ہی نہیں مانتے، ہم اسے مانتے ہی نہیں کہ جو یہ کہتے کہ صاحب مولا کائنات مدد نہیں کریں گے، اس لیے کہ وعدہ ہے امیر کائنات کا کہ تم ہمیں جہاں بھی یاد کرو گے ہم پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ اختیار ہے ان کے پاس، وہ صاحب اختیار ہیں، وہ جہاں چاہیں گے وہاں چلے جائیں گے۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ قبر کے اندر کیسے آئیں گے اور بالی پر کیسے آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ حشر میں کیا ہوگا، مولا کائنات صاحب اختیار ہے۔ بھائی مظہر العجائب ہے، مظہر العجائب ہے۔ اب یہ مظہر العجائب کا خلاصے میں بھی یہ جملہ لکھا ہوا، اور خدا غریق رحمت فرمائے بھائی شب جمعہ مرحومین کی مغفرت کی شب ہوتی ہے تو بزرگ علماء خطیب اکبر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے مظہر العجائب کا لفظ لیا، مظہر العجائب کا لفظ دیا۔ دیکھیں میں پہنچا سکا تو آپ محسوس ہوں گے، مولا کائنات کے لیے پیغمبر خدا نے جو فرد زمان نادی علی کی تو مظہر العجائب کا لفظ لیا۔ اب یہ لفظ کہاں سے لیا؟ بھائی وہاں تو زبان پر وحی الہی کا پہرا ہے، جو کچھ بھی ہے حکم خدا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ پیغمبر مظہر العجائب کہہ کے خطاب کیجئے، کیونکہ اللہ خود جانتا ہے آنے والے زمانے میں لوگ کہیں گے کہ علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے، علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے۔ بھائی واضح بات ہے جو عجائبات کا مالک ہو وہ سب کی سمجھ میں تھوڑی نہ آتا ہے۔ درود پڑھیں محمد علیہ پہلے ہی خلاصہ ہو رہا ہے تو ظالموں کے بعد میں عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جانے والا جو جاتا ہے وہ یقیناً مولا کی بارگاہ میں ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اچھی جگہ ہے، تو جو اچھی جگہ ہے یقیناً وہ مولا کی قربت میں ہے، تو وہ اگر مولا سے ہمارے لیے کوئی سفارش کرے، ہمارے لیے کوئی گزارش کرے تو پھر اس کی قبولیت پہ کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بہت سے ایسے بھی افراد آپ کو زمین پہ مل جائیں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایصال ثواب حساب کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کچھ پہنچتا ہی نہیں ہے، کچھ پہنچتا ہی نہیں ہے، یہ سب بیکار کا معاملہ ہے، یہ سب کیسے بھائی کیسے ممکن ہے کہ کوئی دنیاوی شے یہاں سے وہاں چلی جائے؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ مضبوط وسیلہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس وہ سہارا ہی نہیں ہے،
وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے پاس وہ وسیلہ نہیں ہے. اب جس کے پاس ہے نہیں وہ کہتا ہے کہ پہنچتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ پہنچتا ہی نہیں. ہم مطمئن ہیں اس لیے کہ ہم نے کسی دنیا والے کو وسیلہ نہیں بنایا ہے, ہم نے اسے سہارا بنایا ہے جسے اپنے اظہار کے لیے خود خدا نے خلق فرمایا. ہم نے اسے وسیلہ بنایا ہے جسے خود قدرت نے اپنے اظہار کے لیے, اپنے تعارف کے لیے. واضح حدیث قدسی بتا رہی ہے کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, جب چاہا پہچانا جاؤں. تو بھائی جس کے ذریعے سے خدا کا تعارف ہوتا ہے, جو وسیلہ بنا پروردگار کی شناخت کے لیے زمین پر, بھائی آل محمد صفات مظہر پروردگار ہے. کائنات نہ جانتی کہ اللہ کو کس معیار کا کرم کرنے والا, اللہ کس معیار کا کریم ہے. بھائی زمانہ کیسے جانتا کہ پروردگار کے کرم کی انتہا کیا ہے؟ اگر زمین پہ پیغمبر خدا نہ ہوتے, تو کائنات کیسے جانتی کہ اللہ کا کرم کیا ہے؟ بھائی اللہ ستار العیوب ہے, عیبوں کا چھپا دینے والا ہے. بھائی یہ بتائیے زمین والے کیسے جانتے کہ وہ عیبوں کو کیسے چھپاتا ہے؟ پیغمبر خدا نے اپنے پہلو میں بٹھا کے بتایا کہ ایسے چھپانے والا. کرنے والے ماشاءاللہ موجود ہیں. بھائی کیسے پتا چلے کہ اللہ رازق ہے؟ اللہ رازق ہے. بھائی کہنا آسان ہے کہ اللہ رازق ہے. بھائی کوئی دلیل تو ہو, کوئی اس کائنات میں بتانے والا تو ہو کہ اللہ کس معیار کا رازق ہے. آل محمد کے دسترخوان سے پتا چلا ایسا رازق ہے کہ صرف اپنوں کو نہیں کھلاتے, دشمنوں کو بھی کھلاتے ہیں. بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. کیسے معلوم چلے کہ اللہ معاف کر دینے والا ہے؟ جناب حر کو گلے لگا کے امام حسین نے بتایا اللہ ایسے معاف کر دینے والا ہے. اللہ معاف کر دینے والا. آل محمد صفات مظہر پروردگار اور خدا کی شناخت کا ذریعہ. لیکن کائنات میں سارے لوگوں میں, ساری دنیا اور آل محمد میں ایک فرق ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں اللہ کی شناخت کا ذریعہ نہیں بن سکتے. پوری ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں, ہم کچھ بھی کریں شناخت کا ذریعہ نہیں بن سکتے. ہمارے ہم نے پروردگار کرنے سے, اللہ کی تعریف کرنے سے خدا کی صفات میں اضافہ نہیں ہوتا. ہم سجدوں پہ سجدے کرتے رہے, ہمارے سجدے اس کے معبود ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہمارے سجدے اس کے معبود ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہمارا خیرات کر دینا اس کے کرم کرنے کی دلیل نہیں ہے. ہمارے روزے رکھنا اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل نہیں ہے. لیکن عزیزان محترم کوئی نصیری کا خدا ہو کے سجدے کرے بھائی, اس لیے کہ دیکھیں ہمارا معاملہ اور آل محمد کا معاملہ, کیونکہ کائنات میں اب یہ پیغمبر خدا کی آمد کا مہینہ ہے. بھائی ربیع الاول ختم ہو رہا ہے, دو چار باتیں ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ہونا بھی ضروری ہے. کہ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ زمانے میں آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے آپ پیغمبر ہمارے ہی جیسے تو تھے, اس لیے کہ بھائی ہمارے پاس بھی دیکھنے کے لیے اللہ نے 2 آنکھیں عطا کی ہیں, ان کو بھی 2 آنکھیں عطا کی ہیں. ہمیں بھی سننے کے لیے اللہ نے 2 کان عطا فرمائے ہیں, اور پیغمبر خدا بھی 2 ہی کان رکھتے تھے جن سے وہ تمام کائنات کی آوازوں کو سنتے تھے. بھائی اللہ نے ہمیں گویائی کے لیے ایک زبان عطا کی ہے, اور پیغمبر خدا کو بھی اللہ نے کلام کرنے کے لیے زبان عطا کی تھی. بھائی یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. تو فرق یہ تھا کہ وہ متقی تھے, وہ اللہ کی توحید کو اپنے دل میں بسائے ہوئے تھے, لہٰذا یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے ان کو صفتیں عطا فرمائی تھی. بقیہ یہ کہہ دینا کہ صاحب بڑے بھائی تھے, یہ کہہ دینا صاحب متوجہ رہے, جو کسی ضرورت کے تحت جا رہا ہے وہ انشاءاللہ واپس آ جائے گا. ایک دن بڑے پر محمد کے ذات مطلب کوئی فرق تھوڑی نہ ہے. اگر انسان اتنی عبادتیں کرے اور ویسا ہی زندگی گزارے تو پھر اس کے اندر بھی وہ صفات و کمالات آ جائیں گے, اس کے اندر بھی وہ صفات و کمالات آ جائیں گے. بھائی یہ بتائیے کیا صحابہ کرام سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی تھا؟ بھائی انصاف سے بتائیے کیا صحابہ کرام سے زیادہ
عبادت کرنے والا کوئی تھا؟ صاحب کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے تو پیغمبر خدا کے ساتھ عبادت کی. ہم عبادت آج کے زمانے میں کر رہے ہیں, انہی نے تو اللہ کے نبی کے ساتھ عبادتیں انجام کی. اور کیا کیا عبادتیں بھائی, حکم نماز آیا تو نمازیں ادا کی, حکم روزہ آیا تو روزہ رکھ کے دکھایا اور پیغمبر خدا کے ساتھ روزہ افطار کیا. اور یہاں تک آپ کو ملے گا کہ حکم جہاد آیا تو پیغمبر خدا کے ساتھ جی چاہا یا نہ چاہا جانا بھی پڑا. جہاد کے لیے جانا بھی پڑا. تو ان سے زیادہ تو عابد ہے نہیں. کہ یہ بتائیے کہ صحابہ نبی کیوں نہ بن گئے؟ بھائی صحابہ نبی کیوں نہ بن گئے صاحب؟ جب صحابی ہو کے پیغمبر کے برابر کی کرتا. اب لفظ میں ممبر سے ادا نہیں کروں گا. بھائی جب صحابی ہو کے پیغمبر نہیں ہو سکتا تو آج کا مسلمان اب اہل علم تشریف فرما ہے کہ ذات محترم بس آپ کے سامنے چند باتیں عیسال کے حوالے سے ہی عرض کرنا ہے. چونکہ شب جمعہ, شب مغفرت, شب دعا, شب عیسال مرحومین خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے پسماندگان, اور دیکھیں کہ جو لائق وارثان ہوتے ہیں وہ یقیناً عیسال کرتے ہیں. جو لائق وارثان ہوتے ہیں وہ اپنے مرحومین کا عیسال کرتے ہیں. جملہ اہم ہے کہ اب ہر انسان اپنے اندر فیصلہ کرے کہ وہ لائق ہے کہ نہیں, وہ لائق ہے کہ نہیں. اب جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ لائق کی کیٹیگری میں آتا ہے تو پھر وہ عیسال کا اہتمام اور عیسال کا انتظام کرتا ہے. اور عیسال میں دیکھیں, میں نے اس سے پہلے ایک مجلس میں یہ بات عرض فرمائی کہ ہمارے ضیاء بھائی کے والد بزرگوار کو خدا غریق رحمت فرمائیں کہ یہاں کہ ذات محترم عیسال میں انسان کی نیت خلوص کی رہنا چاہیے. اس لیے کہ آل محمد دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں. اہل بیت جانتے ہیں کہ کتنا تم نے عیسال کی نیت سے کیا ہے اور کتنا زمانے والوں کو دکھانے کی نیت سے کیا ہے. بھائی جو دکھانے کی نیت سے کر رہا ہے اس کا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اور جو آل محمد کو مد نظر رکھتے ہوئے خلوص کے ساتھ عیسال کر رہا ہے وہ چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو, آل محمد کی رضا سے وہ بڑھ جانے والا ہے. آل محمد کی رضا سے وہ اہم ہو جانے والا ہے, کم زیادہ ہو جانے والا ہے. مختصر کو یہ کثیر کر دیتے ہیں اگر اہل بیت کی نگاہ پڑ جائے. اس لیے آپ خلوص کے نیت کے ساتھ اگر ایک درہم بھی عیسال کی نیت سے نکال رہے ہیں, ایک روپیہ بھی عیسال کی نیت سے نکال رہے ہیں تو وہ اہل بیت کے کرم سے بہت ہو جانے والا ہے. اور اگر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے آپ صبح و شام کھانا کھلا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ محشر میں معاملہ یہی ہے کہ آل محمد کہیں کہ جس کے لیے کیا تھا اسی سے بدل لے لو, جس کے لیے کیا تھا اسی سے بدل لے لو. اور میدان محشر کے لیے روایتیں آپ ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے سنتے رہتے ہیں کہ محشر کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہاں ہر انسان خود اپنی بخشش کے لیے پریشان نظر آنے والا ہے. بھائی وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں, کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں. اس لیے کہ ہر آدمی کا اپنا معاملہ ہوگا. وہ تو احسان اہل بیت ہے کہ ہم سے وعدہ کیا گیا ہے مطمئن رہنا, نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. درود پڑھیں بر محمد عیسال ثواب. اور ذات محترم دیکھیں کہ بالخصوص والد بزرگوار کا عیسال ہمارے جلال بھائی کی طرف سے کیا گیا ہے, اور باپ اس عظیم نعمت پروردگار کا نام ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ رحمت کا سایہ جب تک اس زمین پر رہتا ہے انسان بھلے ہی احساس نہ کرے, لیکن جب یہ سایہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, سر سے قدر کا سایہ ہٹ جائے, تب انسان احساس کرتا ہے کہ یقیناً باپ چاہے بزرگ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ گھر کے کسی گوشے میں ہی کیوں نہ بیٹھا رہے, لیکن اس کی موجودگی ہی بہت ہوتی ہے. والدین جیسی نعمت آپ بارہ سنتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ جیسے نبی کوئی دور پہ جانے لگے تو ایک مرتبہ پیر اٹھایا تو آواز قدرت آئی, اے موسیٰ سمجھ کے چلیے, دیکھ کے چلیے, اس لیے کہ اب آپ کے حق میں دعا کرنے والی ماں اس دنیا میں نہیں. آپ ذرا احساس کریں کہ والدین کی عظمت, والدین کا کرم, اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. اب دیکھیں یہ حدیث پیغمبر خدا نے ارشاد فرمائی تو قیامت تک کے لیے, قول نبی قیامت تک کے لیے ہے, ہر زمانے کے لیے حدیث پیغمبر ہے. اب پیغمبر خدا نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں.
اس لیے کہ اللہ کے نبی نہیں چاہتے کہ امت بغیر باپ کے رہے. اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے کہ امت کے سر سے باپ کا سایہ ہٹ جائے، لہٰذا اپنے ساتھ ساتھ جناب امیر کو امت کا باپ قرار دیا. اپنے ساتھ ساتھ پیغمبر خدا نے مولا کائنات کو امت کا باپ قرار دیا، کیونکہ نبی خدا جانتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد امت یتیم نہ رہے، امت یتیم نہ رہے. بھائی آپ یہیں سے اندازہ کریں کہ جب پیغمبر کو یہ گوارا نہیں کہ امت بغیر باپ کے نہ رہے تو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ امت بغیر امام کے رہ جائے، امت بغیر امام کے رہ جائے. بھائی لہٰذا نبی خدا نے ارشاد فرمایا، اور یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ اب دیکھیں اس میں ایک لطیف پہلو ہے. میں نے ایک مجلس میں کہیں عرض بھی کیا تھا، اس بات کو بھی یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور 17 ربیع الاول کی میلاد میں نے یہ بات عرض فرمائی تھی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. لہٰذا جب پیغمبر خدا اس دنیا سے چلے گئے تو امت کے باپ جناب امیر ہیں. بھائی مولا کائنات اس دنیا سے چلے گئے ظاہری طور پہ تو امت یتیم تھوڑی نہ ہوگی. امام حسن موجود ہے، بھائی نفس رسول ہے، اپنے زمانے کے محمد ہیں، بھائی نفس رسول ہے، اپنے زمانے کے محمد ہیں، اولاد جناب امیر ہے. لہٰذا امت کے باپ کون ہے؟ کیا سرکار امام حسن ہے امت کے باپ؟ بھائی امت پیغمبر یتیم تھوڑی نہ ہوگی، عظیم امت ہے، کوئی عام امت تھوڑی نہ ہے. لہٰذا اب امام حسن کی ظاہری مدت اس کائنات میں جب ختم ہوگی تو اس سے پہلے امام حسین موجود ہے. لہٰذا امت کے باپ کی ذمہ داری امام حسین کی ہے. بھائی سرکار امام حسین یہ اپنے زمانے کے محمد، بھائی امام حسین چلے گئے، امت کا باپ کون ہے؟ کہا علی ابن حسین. بھائی مولا سید سجاد اس دنیا سے چلے گئے تو امام محمد باقر اس دنیا میں امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. اب آپ اس سلسلے میں نگاہ ڈالیں، جب 11ویں امام اس دنیا سے جا رہے ہیں تو امت کا باپ کون ہے؟ دیکھیں ایک جملہ عرض کرنا، اگر آپ متوجہ ہیں تو آپ کے ذہن پہنچ جائیں گے انشاءاللہ کہ پیغمبر خدا نے جو ارشاد فرمایا کہ میں اور علی اس دنیا میں امت محمد کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو جب 11ویں امام ظاہری طور پہ اس دنیا سے چلے گئے تو امت کے باپ کی ذمہ داری کس کی؟ کہا وہ امام جو پردہ غیب میں ہے. بھائی حکم خدا بحکم خدا پردہ غیب میں امت کا باپ موجود ہے. اب ہم اس بات کو مطمئن ہیں کہ ہمارے سروں پہ پدر کی حیثیت سے امام کا سایہ موجود ہے، ہمارے سروں پر باپ کی حیثیت سے امام کا سایہ موجود ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں بیٹے تو موجود ہیں، باپ پیدا ہونے کو ہے. اس پہلو پہ آپ نگاہ ڈالیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ابھی آخر میں امام مہدی پیدا ہوں گے. بھائی عجیب بات ہے، امت موجود ہو باپ نہ ہو. ایک درود پڑھے پر محمد بزن محترم بات مکمل ہو رہی ہے. میں بہت دیر تک آپ کے درمیان میں حاضر رہوں گا کہ ارشاد قرآن مجید ہو رہا ہے کہ ہم نے آل محمد کو قرآن کا وارث قرار دیا. لیکن وارث اور وراثت کا مسئلہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے. مذہب اسلام میں اس بات کی تاکید کی گئی کہ آپ اپنی وراثت کا وارث بنا کر کے جائیں. اس دنیا میں جو بھی آپ کو ملا ہے اس کے لیے وارث اپنی زندگی میں بنا کے جائیں. وراثت کا قانون یہ نہیں ہے کہ جب انسان دنیا سے بالکل جانے لگے تو اب آخری وقت میں وارث بنائے کہ صاحب ہم یہ تمہیں دے رہے ہیں وہ تمہیں دے رہے ہیں، یا جو بھی کچھ ہو اس کے تحت نہیں. اپنی زندگی میں ہوش و حواس میں اپنی وراثت کا اعلان کر کے جائیں. آپ دیکھیں کہ یہ سیرت اللہ کے نبی کی، پیغمبر خدا نے جناب امیر کے حوالے سے یہ روایت میں ہے اور بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے تحریر فرمایا کہ پیغمبر خدا نے جناب مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنی زندگی میں بلایا، اور بلانے کے بعد اپنی ذرا، اپنی ابا، اپنی قبا اور اپنے تمام اسباب، اپنی تلوار، اپنی ڈھال جناب امیر کے حوالے کی، اور کرنے کے بعد آواز دی کہ یا علی ان تمام چیزوں کو زیب تن کرو
اور باہر دروازے کے میرا گھوڑا کھڑا ہوا ہے، اس پہ سواری پر سوار ہو جاؤ اور مدینہ کا ایک چکر لگا کے گھر چلے جاؤ۔ مدینہ کا ایک چکر لگاؤ، لگانے کے بعد اپنے گھر چلے جاؤ۔ بھائی پیغمبر خدا نے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ غور کریں تو علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ دراصل پیغمبر خدا اپنی زندگی میں لوگوں کو بتا دینا چاہتے تھے کہ میری وراثتوں کا حقدار کون ہے، میری تمام وراثتوں کا حقدار کون ہے، لہٰذا اپنی جو بھی سرمایہ پیغمبر خدا کے پاس تھا وہ تمام سرمایہ پیغمبر خدا نے جناب امیر کے حوالے کیا، اور اس کے بعد مولا کائنات کو حکم دیا کہ ایسے ہی یہ لے کے اپنے گھر نہ چلے جانا، بلکہ مدینے کا پوری بستی کا ایک دورہ کر لینا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی ذرا کا وزن اٹھانے کے لائق خلق کون سا ہے، کس کے اوپر کس کے ہاتھوں میں یہ تلوار زیب دیتی ہے، کون ہے جو اللہ کے نبی کی سواری پر سوار ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کشیدگی ہوگی وہ میرے بعد میری وراثت کو لے کے ہوگی، جو سب سے زیادہ لوگ پریشان ہوں گے اور جس بات پہ بحث و مباحثہ ہوگا اور جھگڑا ہوگا وہ میری وراثت کو لے کے ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنی وراثت جناب امیر کے حوالے کر دی اور کہا یا علی زمانے کا ایک پورا کا پورا علاقے کا دورہ کرنے کے بعد اپنے گھر چلے جانا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ بعد محمد پتہ نہیں علی کیسے لے آئے۔ بھائی ابھی کسی کو کسی بات پہ اعتراض ہوگا تو وہ آ کے مجھ سے کہے گا تو میں اسے جواب دینے کے لیے موجود رہوں گا۔ بھائی اگر کوئی پوچھے کہ پیغمبر خدا تلوار جناب امیر کو کیوں دے دی، ہمارے دستے مبارک میں دے دیتے تو عجب نہیں پلٹ کے پیغمبر خدا کہے کہ تمہیں خیبر میں آزما چکے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد والا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دعوے داری کرے یا اے رسول خدا، اے نبی خدا، ہم آپ کی سواری کے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی سوال کر لے کہ رسول خدا ہمیں یہ سواری دے دیتے، اس لیے کہ ہم عرب کے ہیں، ہمیں بڑا اچھی طرح سے ان سواریوں کو چلانا آتا ہے، اور یہ سواری اگر یہ رہوار آپ میرے حوالے کر دو تو بہتر رہے۔ تو عجب نہیں پیغمبر خدا آواز دے کہ ہم تمہیں دیکھ چکے ہیں، احد میں اپنا والا تو سنبھالا نہ گیا، میری سواری جو آسمان کی سواری ہے وہ کیا آگ سنبھالی جائے گی؟ درود پڑھے بر محمد والا۔ لہذا وراثت کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی اللہ نے اپنی کتاب کے وارثوں کا اعلان فرمایا کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث آل محمد کو قرار دی، اہل بیت اطہار کو قرار دیا۔ اب دیکھیں اہل بیت کا ذکر اور وہ عظیم ذکر کے جو ساری کائنات میں افضل عبادت قرار پایا، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو ناگوار گزرنے لگتا ہے، لیکن ایک بڑی مشہور زمانہ مثال ہے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ بھائی کسی برتن میں اگر شربت ہوگا تو شربت چھلکے گا، کسی میں پانی ہوگا تو پانی چھلکے گا، اگر کسی میں ظرف میں دودھ ہوگا تو دودھ چھلکے گا، کسی برتن میں تیزاب ہوگا تو تیزاب چھلکے گا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے برتن میں جو ہوگا وہی چھلکے گا۔ آپ دیکھیں کہ علامہ شبلی نعمانی اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ جس برتن میں جو ہوگا وہ چھلکے گا۔ اس کے حوالے سے انہوں نے مثال اپنی کتاب میں تحریر فرمائی اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو دل ہے یہ ایک برتن کے مانند ہے، ایک ظرف کے مانند ہے، اور اس میں جو ہوتا ہے وہ زبان سے چھلکتا ہے۔ بھائی جس کے دل میں آل محمد کا عشق ہوگا اس کی زبان سے علی علی چھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ درود پڑھے محمد والا۔ بازار محترم قرآن مجید اللہ کی بابرکت کتاب ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث قرار دیا۔ آپ دیکھیں کہ خدا کا کتنا احسان ہے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کے اوپر کہ اس نے جنہیں اپنی کتاب کا وارث قرار دیا انہی کو ہمارا بھی وارث قرار دیا، اہل بیت کو ہمارا بھی وارث قرار دیا، اور اس نے آل محمد کو قرآن کا وارث قرار دیا۔ اور کائنات میں یہ جو قرآن زندہ اور باقی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے وارثان قرآن موجود ہے۔ کائنات میں کوئی حافظان قرآن حفاظت قرآن نہیں کرتا ہے، وارثان قرآن حفاظت قرآن کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حافظان قرآن ہونا اور ہے، وارثان قرآن ہونا اور ہے۔ بھائی قرآن کے وارث آل محمد ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سر امام حسین نوک نیزہ پہ بلند کر دیا گیا،
جب سر امام حسین کو نیزہ پہ بلند کر دیا گیا تو امام حسین نے کٹے ہوئے گلے سے قرآن مجید کی تلاوت کر کے بتایا کہ ہم وارثان قرآن، تم ہمارے جسم سے ہمارے سر کو تو جدا کر سکتے ہو لیکن تم ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ ہر باب ایسا خدا کوئی غم نہ دے سوائے علم آل محمد کے، خدا مرحوم کے درجات میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ وارثان کی طرف سے ایصال ثواب کا اہتمام کیا گیا، اتنے مومنین تشریف فرما ہے۔ یقیناً شب جمعہ ایصال ثواب کے لیے اور روز جمعہ معصومین نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے شب جمعہ سے لے کے جمعے کے دن کے آخری حصے تک ایصال ثواب، جس وقت روحیں مرحومین کی ان کے گھروں تک جاتی ہیں، ان کے عزیز و اقارب کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، اور جب روحیں خوش ہوتی ہیں تو دعا دیتی ہیں۔ اور دیکھیں دستور زمانہ ہے کہ جتنے بھی سال ہو جائے ہر برس اپنے گھر والوں کی یاد میں بیٹے بیٹیوں کی طرف سے امام حسین کی مجلس برپاتی ہے۔ حسین غریب کی مجلس، اس غریب کی مجلس کہ جسے کربلا کے میدان میں کوئی کفن دینے والا۔ اللہ اکبر۔ ہاں باب اعظم آپ کی آواز بلند ہو گئی، ذرا احساس کریں کہ کتنے بھی سال گزر جائیں جب بھی والدین کی یاد آتی ہے تو دل تڑپ جاتا ہے، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، عزیز و اقارب کو یاد کیا جاتا ہے، اور آنے کے بعد آنے والے تسلی دیتے ہیں کہ پریشان نہ ہونا، اگر تمہارے سر سے باپ کا سایہ ہٹ گیا تو ہم تمہارے پاس چچا کی شکل میں موجود ہیں۔ علاقے والے آ جاتے ہیں، دوست عزیز اقارب اس لیے آ جاتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو راحت ملتی ہے۔ لیکن ذرا سوچیں کہ وہ حسین کی 4 سال کی یتیم بچی جب سر سے باپ کا سایہ ہٹا تو کوئی جناب سکینہ کو گلے سے لگانے والا نہیں تھا، کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ حسین کی یتیمہ پریشان نہ ہو، اگر باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو ہم تمہارے لیے مددگار ہیں۔ ہم تاریخ کہتی ہے کہ جب باپ کا سایہ سر سے چھینا گیا تو جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگا دی گئی، حسین کی یتیمہ کے دامن میں آگ لگا دی گئی، حسین کی یتیمہ کے رخساروں پر تماچے برسائے جانے لگے۔ ہاں اس پہ ظلم یہ ہے کہ سر سے سکینہ کی چادر چھینی جانے لگی۔ اللہ اکبر۔ اور بابیزہ کسی غریب کے گھر میں بھی انتقال ہو جائے تو بیٹیاں 40ویں سے پہلے واپس نہیں جاتی، لیکن غربت کربلا آج بھی جس کے صدقے میں تمام کائنات کو کفن مل رہا ہے، وہ غریب کربلا جب لاشا کربلا کے میدان میں پامال کیا گیا تو بیٹی کو اس علاقے سے گزارا گیا جہاں باپ کا پامال لاشا پڑا ہوا۔ ارجکم اللہ۔ ہاں بابیزہ شہزادی کونین سے روایت ہے کہ شب جمعہ میرے لال عباس کے بھی ماتم کیا جائے، میرے لال عباس کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ ہاں وہ عاشق امام حسین کہ جس کی زندگی کا مقصد سوائے امام حسین کے رضا کے کچھ بھی نہیں ہے، جو آقا چاہتے ہیں وہی عباس چاہتے ہیں۔ ہاں وہ غریب جہاں آقا کا لاشا پامال کیا گیا وہی امام مولا عباس کا بھی لاشا پامال کیا گیا۔ ہاں بابیزہ تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جب تک میدان کربلا میں امام حسین کے اس اصحاب باوفا جناب عباس زندہ تھے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ قیام حسینی کی طرف آگے اٹھا لے، لیکن جب نہر فرات کے کنارے جناب عباس کے سر پر گرز لگا اور جناب عباس زمین سے زمین پا گئے، تاریخ کربلا کہتی ہے کہ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی اور جناب عباس پہ یہ ظلم ہوا کہ جناب عباس کے جسم اطہر کو پارا پارا کر دیا گیا، جناب عباس کے جسم مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ مقتل میں روایت ہے، لہوک میں سید ابن طاؤس تحریر فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب زینب امام جناب عباس کے لاشیں پہ آئی ہیں، یہ روز 40 تھا کہ جب قبر جناب عباس پہ جناب زینب آئی تو ایک مرتبہ سید سجاد کے چہرے کو حسرت سے دیکھا اور کہا میرے لال سید سجاد یہ کس کی قبر ہے؟ تو سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ چچا عباس کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ طلب کے جناب زینب کہتی ہے میرے لال سجاد میرا بھائی عباس تو بڑا طویل قامت تھا، ارے یہ تعویذ قبر اتنی مختصر کیوں ہے؟ بس طلب گئے ہیں پھوپھی اماں جب میں باعجاز امامت کربلا آیا تو چچا عباس کے جسم کو اتنے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا کہ میں نے چچا کے جسم کو ایک چٹائی میں سمیٹا۔ اے پھوپھی اماں یہ تعویذ قبر مختصر ہے اس لیے کہ چچا کی دشمنی میں میرے چچا کے لاشے کو پارا پارا کر دیا گیا۔ ہاں باب ازا آپ دیکھیں کہ آج بھی کوئی غریب مر جائے تو مسلمان
مسلمانوں کی بستی میں کانا دینے والے بھی آ جاتے ہیں، کفن دینے والے بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہر سوار راغب دوش پیغمبر علی کی آنکھوں کا چین، حسین کا لاشا کربلا کی زمین پہ پڑا رہا، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا سجاد تڑپ گئے، اے پھوپھی اماں وہ جوان بیٹا زندہ رہ کے کیا کرے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کا لاشا پامال پڑا ہو۔ اے میرے لال سجاد تم بابا کے مقصد کے محافظ ہو، بابا کو کہا کہ کربلا پر چھوڑنا ہوگا، تمہیں مقصد حسین کے لیے تیار بدیار سفر کرنا۔ اللهم رب القوم السالمين سيادة الذي يظلم يوم الذي ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه تسلیما۔ بارہ لاکھ جو واسطہ محمد ہماری سزاداری کو اپنی بارگاہ میں